پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کا دوست، آپ کا استاد مجید مجازی 10ویں جماعت کے لیے اردو کی ایک اور کلاس لے کر حاضر۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ آج تک ہم نے جن اصناف نثر اور اصناف شعر پر بات کی ہے وہ ہیں داستان، ناول، افسانہ، خاکہ، انشائیہ، ڈرامہ، غزل، نعت، مرثیہ، نظم وغیرہ۔ داستان صنف کو اردو کی نثری اصناف میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں ناولوں سے پہلے داستانوں کا رواج عام تھا۔ بادشاہوں اور امیروں کے درباروں میں داستان کو ملازم رکھے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی درسی کتاب میں جس داستان کو پڑھا ہے وہ ہے سیر چوتھے درویش کی، جو کہ میر امن کی باغ و بہار کا ایک حصہ ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم ان سبھی اصناف کا سرسری جائزہ لیں گے اور ایک نئی صنف کو بھی پڑھیں گے۔ تو داستان کے بارے میں نے آپ سے بات کی، اور ناول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناول اصل میں انگریزی لفظ ہے جس کے معنی ہیں نئے۔ ناول ایسی نثری کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی ترجمانی کی گئی ہو۔ آپ کی درسی کتاب میں جو ناول شامل ہے وہ ہے اور مزاج دار لٹ گئی، جسے مولوی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ اور پیارے بچوں، اس کے بعد آپ نے 2 افسانے بھی پڑھے ہیں۔ منشی پریم چند کا مشہور افسانہ عبرت اور نور شاہ کا ایک بہت ہی پیارا افسانہ، بہت ہی خوبصورت افسانہ آسمان، پھول اور لہو۔ افسانہ عبرت میں استاد کے پیشے کی عظمت سے متعلق بات کی گئی ہے، اور آسمان، پھول اور لہو کشمیر کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ خاکہ بھی آپ نے پڑھا ہے، اور خاکہ کی صنف سے متعلق ہم نے بات بھی کی ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ سکیچ کا اردو ترجمہ ہے۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے انشائیہ بھی پڑھا ہے۔ انشائیہ کی صنف جو کہ انگریزی سے اردو میں آئی ہے اور جسے انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف اور بے ساختہ غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے۔ ہم نے ایک اور نثری صنف ڈرامہ پر بھی بات کی، اور ایک ڈرامہ بور کے لڈو کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اولین تعریف ہمیں یونان کے شہرِ آفاق فلسفی اور نقاد ادب ارسطو کی پوتیکا سے حاصل ہوئی ہے۔ اور شعری اصناف میں ہم نے غزل کو پڑھا ہے، ہم نے نعت کو پڑھا ہے، ہم نے نظم کو پڑھا ہے۔ اور غزل کے بارے میں آپ سے پھر بتاؤں گا کہ غزل کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے، اور غزل شاعری کی سب سے مقبول صنف بن گئی۔ ہم نے جن شاعروں کی غزلوں کو پڑھا ہے ان میں میر تقی میر، حیدر علی آتش، شاد عظیم آبادی، مرزا غالب شامل ہیں۔ غزل کے علاوہ ہم نے نعت صنف پر بھی بات کی اور رسا جاویدانی کا ایک نعت بھی پڑھا۔ نعت کے لغوی معنی ہیں ثنا اور تعریف، اور اصطلاحی شعر میں نعت اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی گئی ہوں۔ مرثیہ کی صنف پر بھی ہم نے بات کی، اور مرزا دبیر کا ایک مرثیہ بھی پڑھا ہے۔ مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و ماتم کا اظہار کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کو بھی پڑھا ہے، اور چک بست کی نظم رامائن کا ایک سین سے متعلق بھی بات کی ہے۔ اور آج جس صنف سخن پر ہم بات کریں گے، جس صنف سخن کو ہم پڑھیں گے وہ ہے کتا۔
آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 224 پر درج مولانا الطاف حسین حالی کا ایک مشہور قطع نوکروں پر سخت گیری کا انجام، اسی قطعے کو ہم آج پڑھیں گے، اس کی تشریح ہم کریں گے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم قطع کی صنف سے متعلق بات کریں گے اور یہ قطع جس شاعر نے لکھا ہے اس شاعر سے متعلق ہم بات کریں گے۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں، لیکن اصطلاحی شعر میں قطع غزل کی حیت میں کہے گئے ان دو یا دو سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں۔ حالانکہ شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے الگ طور سے بھی قطعات کہے ہیں۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ قطع کو پہلے ایک صنف شاعری کی حیثیت سے نہیں برتا گیا، لیکن جب غالب، حالی، اکبر اور علامہ اقبال جیسے چوٹی کے شعراء نے تواتر کے ساتھ قطعات کی صورت میں اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کیا تو قطع نے باقاعدہ ایک صنف کا درجہ پا لیا۔ قطع میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، البتہ قطع کے اشعار مسلسل بیان ہونا لازمی ہے، مطلع نہیں ہوتا، البتہ قافیہ اور ردیف کا خیال بہرحال رکھا جاتا ہے۔ عام طور سے قطعات میں اخلاقی اور نصیحت آمیز باتیں لکھی جاتی ہیں۔ میر، سودا اور نذیر اکبر آبادی کے قطعے مشہور ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی قطع سے متعلق مختصر جانکاری، اور اب ہم شاعر کی طرف آتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک معروف شاعر اور ماہر تعلیم مانے جاتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا جنم 1837 عیسوی میں پانی پت میں ہوا۔ والد کا نام عزت بخش تھا۔ بچپن ہی میں حالی کو آلام و مصائب دیکھنے پڑے۔ ابھی صرف 9 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پرورش بڑے بھائی نے کی، چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو گئی اور غم روزگار کی وجہ سے دہلی آئے۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد آپ کی شناسائی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد سے ہوئی اور نواب صاحب نے انہیں اپنے بچوں کا اتالق مقرر کیا۔ آپ کی وساطت سے حالی مرزا غالب کے حلقے میں شامل ہوئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نہایت ہی مخلص اور علم دوست تھے۔ حالی ان سے متاثر ہوئے۔ حالی نے اینگلو عربک اسکول میں فارسی پڑھائی اور اس کے بعد ماسٹر پیارے لال کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ یہاں آپ کو مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور انہی کی ایما پر حالی نیچرل شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ بک ڈپو کی ملازمت کے دوران سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلایا۔ شعر کی طرف ان کا فطری میلان تھا، مگر وہ مروجہ اصناف سے بد دل تھے اور ایک نئی نہج کی تلاش میں تھے۔ سر سید کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل دیا اور سر سید تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا معرکۃ الآراء مسدس مد و جزر اسلام لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ اردو نثر میں ان کی قابل قدر تصانیف یادگار غالب، حیات سیدی اور حیات جاوید ہیں۔ حالی نے اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا جس میں اردو شاعری پر سیر حاصل بحث کی ہے، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ آپ نے اردو شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئیں۔
ان کی نظموں میں مسدس، مرثی غالب اور مناجاتی بیوہ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 1914 عیسوی میں پانی پت میں انتقال فرمایا اور وہی سپرد خاک ہوئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی مولانا الطاف حسین حالی سے متعلق تھوڑی سی جانکاری۔ تو اب ہم اس قطعہ کی طرف آئیں گے۔ اس قطعہ کا عنوان ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، صفحہ نمبر 224۔ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ان کی رعایت تھی کہیں، بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں، حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے ان کے آفریں، پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتھنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل ابرو پہ چین، تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح، آگے ہو جاتے تھے خائیں جو کہ ہوتے تھے امین، رہتا تھا ایک ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین، گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگبیں، حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلاؤ ہمیں، تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں، وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھیں قریں جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھیں، دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب، تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستی، ایک دن آقا تھا ایک محضور گھوڑے پہ سوار، تھک گئی جب زور کرتے کرتے دستے نازنین، دفتن قابو سے باہر ہو کے باغا راہوار، اور گرا اسوار صدر زین سے بالائے زمیں، کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب، کی نظر سائیں کی جانب ہو آ کر معین، تھا مگر سائیں ایسا سنگ دل اور بے وفا، دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئیم، دور ہی سے تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا، دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا قطعہ۔ اب میں اس قطعہ کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد ان سبھی اشعار کی تشریح۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس قطعے میں ایک ظالم آقا جو اپنے نوکروں پر سخت ظلم کرتا تھا کی کہانی بیان کی ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نوکروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں سزا دیتا تھا، اور کبھی بھی ان کی طرف مسکراہٹ بری نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، جب بھی کسی نوکر کو دیکھتا تو اس کی پیشانی پر بل پڑتے، نوکر لاکھ اچھا کام کرتے لیکن انعام تو دور کی بات، مالک کے منہ سے کبھی دو لفظ تعریف کے نہیں نکلتے تھے۔ ہر نوکر کے پاس اس کے کام کاج سے متعلق ایک شرائط نامہ ہوتا تھا جس میں نوکری کی سب شرطیں موجود تھیں۔ اگر کبھی کوئی نوکر کسی قسم کی رعایت کی درخواست کرتا تو مالک صاف انکار کرتا اور کہتا کہ شرائط نامہ میں ایسی کوئی بات درج نہیں ہے۔ مالک کے اس ظالمانہ رویے سے نوکروں کے دلوں میں اس کے لیے سخت نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ پیارے بچوں، ایک دن یہ ظالم مالک اپنے ایک تیز گھوڑے پر سوار تھا کہ اچانک گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ مالک اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے اور گھوڑے کے ایک طرف لٹک گئی، اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اس نے پاؤں نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تو جب اسے یہ لگا کہ اب وہ مرنے والا ہے، اس نے اپنے ایک نوکر کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن نوکر دور تماشا دیکھتا رہا اور مالک کو شرائط نامہ دکھا کر کہا،
देखिए जनाब, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें घोड़े से गिरते हुए बचाऊं। यानी कि उस मालिक ने पहले से ही ये शराइत तय कर रखी थी कि किस नौकर का क्या काम है, और इस तरह उस जालिम मालिक को अपने नौकरों पर जुल्म करने की पूरी सजा मिल गई। तो प्यारे बच्चों, ये था इस नज्म का मुख्तसर सा खुलासा। अब हम इसके एक एक शेर की तशरीह करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक आका था हमेशा नौकरों पर सख्त गिर, दरगुजर थी और न उनके रियायत थी कहीं। खाली नज्म के इस पहले ही शेर में कहते हैं कि एक मालिक अपने नौकरों के साथ बहुत सख्ती के साथ पेश आता था, उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ नहीं करता था और सजाएं देता था। वो उनके साथ कोई नरमी नहीं करता था, बेसजा कोई खता होती न थी उनकी माफ, काम से मोहलत कभी मिलती न थी उनके तई। यानी कि कहते हैं कि नौकरों को कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, उनकी कोई गलती बगैर सजा माफ नहीं की जाती थी। हुस्न खिदमत पर इजाफा या सिला तो दरकिनार, जिक्र क्या निकले जो फूटे मुंह से उसके आफरीन। हाली इस शेर में कहते हैं कि अच्छी खिदमत और अच्छे काम करने पर इनाम मिलना या तनख्वाह में इजाफा करना तो दूर की बात थी, ये मालिक कभी भी अपने मुंह से हमदर्दी या तारीफ के दो लफ्ज भी नहीं निकालते थे। और आगे लिखते हैं कि पाते थे आका को वो होते थे जब उससे दो चार, नथने फूले मुंह चढ़ा माथे पे बल अबरू पे चैन। कहते हैं कि जब नौकर कभी मालिक के सामने आ जाते तो वो उन्हें हमेशा गुस्से से देखते थे, उसकी पेशानी पर बल आते थे, अबरू खींचे हुए होते थे, उसके चेहरे पर नौकरों के लिए कभी भी मुस्कुराहट नहीं होती थी न जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतूह, आगे हो जाते थे खाई जो कि होते थे अमीर। कहते हैं कि नौकरों को सिवाय तनख्वाह के और किसी किस्म की आमदनी न होती थी। वो नौकर जो बहुत ही ईमानदार और सच्चे होते थे, उनकी नौकरी में आते ही बददानत बन जाते थे। रहता था एक एक शराइत नामा हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तईन। कहते हैं कि हर नौकर के पास उसके काम काज से मुतल्लिक एक शराइत नामा होता था, जिसमें नौकरों की सब शर्तें और उनके काम की तफसील होती थी। इसके साथ साथ किस गलती पर उनको क्या सजा मिलेगी यह भी लिखा रहता था। यानी कि हर गलती के लिए सजा भी उस शराइत नामा में लिखी थी और हर नौकर का काम इसमें दर्ज था। घर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार, जहर के पीता था घूंट आखिर बजाए अंगबी। रियायत यानी कि नरमी, अंगबी शहद को कहते हैं। शायर इस शेर में कहता है कि अगर कोई नौकर कभी रियायत की दरखास्त करता तो उसे अच्छा जवाब सुनने के बजाय, यानी कि उसे शहद पीने के बजाय जहर के घूंट पीने पड़ते थे। अच्छा जवाब सुनने के बजाय बहुत ही बुरे अल्फाज सुनने पड़ते थे। तो आगे लिखते हैं, हुक्म होता था शराइत नामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरखास्त देखें वाजिबी है या नहीं। जब कोई नौकर रियायत मांगता तो उसे शराइत नामा दिखाकर बताया जाता था कि उसकी दरखास्त वाजिबी है, उसकी दरखास्त सही है या गलत है। वहां सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार, थे कुरें जितनी वो सारी नौकरों के जिम्मे थे। और कहते हैं कि वहां उस शराइत नामा में ये दर्ज होता था कि मालिक का काम सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह देना है और बाकी के जितने भी छोटे बड़े काम हैं वो नौकरी के जिम्मा थे। देख कर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब,
تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آس تھے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ نوکر اس کاغذ کو دیکھتے تھے تو وہ لاجواب ہوتے تھے. وہ ایک بھی بات نہیں کہہ پاتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں اپنے آقا کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی. ایک دن آقا تھا کہ ایک محزور گھوڑے پہ سوار تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے نازنین. کہتے ہیں کہ ایک دن آقا ایک تیز قسم کے گھوڑے پر سوار تھا. آقا نے اسے لگام کھینچ کر روکنا چاہا لیکن گھوڑا جب بے قابو ہو گیا. لگام کھینچتے کھینچتے ظالم آقا کے نازک ہاتھ بے حال ہو گئے. یعنی کہ اس کے نازک ہاتھ گھوڑے کی لگام کو نہیں کھینچ سکے اور گھوڑا بے قابو ہو گیا. اور آگے کیا ہوتا ہے؟ دفتن قابو سے باہر ہو کے باغا راہوار اور گرا اسوار صدر زین سے بالائے زمین. اور کہتے ہیں کہ گھوڑا جب بے قابو ہو گیا تو ظالم آقا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور گھوڑے کی کاٹھی سے لٹک گیا. کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے لیکن رکاب کی نظر سائی کی جانب کی ہو آ کر معین. یعنی کہ کہتے ہیں کہ ظالم آقا نے بہت کوشش کی کہ رکاب سے پاؤں نکال سکے لیکن نہ نکال پائے. پھر اپنے نوکر کی طرف التجا بری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنے آقا کی مدد کو آئے. تو آگے کیا ہوتا ہے؟ تھا مگر سائیں ایسا سنگ دل اور بے وفا دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا لئی. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ سائیں، اس کا وہ نوکر اتنا سنگ دل تھا، اتنا بے وفا تھا، اتنی نفرت ہو گئی تھی اسے اپنے اس ظالم آقا کی کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ دور سے ہی تھا اسے کاغذ دکھا کر کہہ رہا دیکھ لو سرکار اس میں شرط یہ لکھی نہیں. کہتے ہیں کہ وہ نوکر اپنے مالک کو دور سے ہی وہ شرائط نامہ دکھا رہا تھا کہ اے ہمارے مالک، اس شرائط نامے میں یہ شرط نہیں لکھی ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گر جاؤ گے، جب آپ مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو ہم آپ کو بچائیں گے. تو پیارے بچوں، اس طرح آپ نے دیکھا کہ نوکروں پر سخت گیری کرنے والا یہ ظالم آقا کس طرح آخر پر مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور کس طرح وہی نوکر اس کی کام نہیں آتے ہیں، اس کے کسی کام نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ ان پر ظلم کرتا تھا اور نوکر بھی اس سے آہستہ آہستہ نفرت کرنے لگے تھے. تو یہ تھی اس نظم کی تشریح. تو آگے چل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 226 پر چند مشکل الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں. سخت گیر، سخت گیر یعنی کہ چھوٹی سی باتوں پر سزا دینے والا. تئیں واسطے، صلہ انعام، پھوٹے منہ سے، بد دلی سے، دو چار ہونا، سامنا ہونا یعنی کہ ملاقات ہونا. فتوح، فتوح فتح کی جمع ہے. فتح کا مطلب ہے کامیابی. اور ایک اور لفظ ہے امین، امین کے معنی ہیں امانت دار. خواستگار یعنی کہ طلبگار. انگ بھی، انگ بھی شہد کو کہتے ہیں. مارے آستین، مارے آستین چھپا ہوا دشمن یعنی کہ دوست نما دشمن. اسوار، اسوار سوار کو کہتے ہیں. معین، معین مددگار کو کہتے ہیں. درگزر کرنا، معافی دینا. حسن خدمت، اچھی طرح سے اپنا کام کرنا. تو آگے یہاں پر توضیحات میں لکھا ہے کہ قطعے کے لفظی معنی ٹکڑا کے ہیں. اصطلاحی شعر میں قطع غزل کی حیثیت میں کہی گئی ان دو یا دو سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں. تو پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں
یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں اور اس کے بعد میں آپ سے بھی چند سوالات پوچھوں گا۔ تو پہلا سوال جو یہاں پر دیا گیا ہے، یہ کہانی بیان کرنے سے حالی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہانی بیان کرنے سے حالی کا مقصد کیا ہے؟ حالی اس کہانی میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نوکر بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری خدمت سچے دل سے کریں گے، اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو انہیں بھی ہمارے تئیں نفرت پیدا ہوگی۔ تو اگلا سوال ہے کہ ہمیں اپنے ماتحتوں سے کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ماتحتوں سے کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماتحتوں سے ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کو بھی جینے کا بھرپور حق ہے۔ اگر ہم ان کو غلام بنانا چاہیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی عزت چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے کہ اس خطے میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اسے مختصر الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے نوکروں پر سختی کرتا تھا، تنخواہ کے سوا نوکروں کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اگر نوکروں سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو انہیں سزا دیتا تھا، ہر وقت نوکروں کے ساتھ غصے سے پیش آتا تھا اور اپنے ماتھے پر بل ڈال رکھتا تھا۔ اگر کوئی نوکر رعایت کی درخواست کرتا تھا تو اس کی بات نہیں مانتا تھا اور کہتا تھا کہ شرائط نامہ میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی ایک شرائط نامہ مرتب کر رکھا تھا۔ اس طرح نوکر لاجواب ہوتے تھے۔ ایک دن وہ امیر آدمی ایک مہزور گھوڑے پر سوار ہو کر باہر گیا۔ گھوڑے کو روکنے کے لیے زور لگاتے لگاتے اس کے نازک ہاتھ تھک گئے اور کمزور پڑ گئے۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا اور وہ امیر آدمی زین سے نیچے گر پڑا، مگر اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر رکاب سے پاؤں باہر نہیں نکال سکا۔ آخر مجبور ہو کر اور بے بس ہو کر اس نے اپنے نوکر سے مدد کے لیے کہا، لیکن نوکر نے شرط نامہ دکھا کر یہ کہا کہ اس میں یہ شرط نہیں لکھی گئی ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گر جاؤ گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اس لیے میں آپ کی مدد کو نہیں آؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان، اپنے دوست، اپنے استاد مجید مجازی کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔